الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داؤد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. گرامی قدر سامعین، دعا کے فضائل و مسائل کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ کے فضل سے کئی ہفتوں سے جاری ہے، جس میں اب تک ہم بہت ساری جامع دعائیں سیکھ چکے ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم 2 مزید دعائیں سیکھیں گے جس کی حدیثیں سنن ترمذی سے پڑھی گئی ہیں اور جنہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. پہلی حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی. داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں وہ نغمگی، وہ تاثیر اور وہ کشش رکھی تھی کہ جب وہ دعا پڑھتے تھے تو تمام مخلوقات آپ کے ساتھ دوسری مخلوقات بھی ہمہ گوش ہو جاتی تھیں، اور پرندے بھی اور پہاڑ اور دریا سب سننے لگتے تھے. مزامیر داؤد معروف ہے، مزمار جمع مزامیر، یعنی داؤد علیہ السلام کی بانسری، یعنی جو ان کو پرکشش اور حسین آواز ملی تھی. اور آج بھی جو بائبل کا نسخہ پایا جاتا ہے جس میں مزامیر موجود ہیں داؤد علیہ السلام کی، تو عام طور پر اس میں دعائیں ہیں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی مجد، بزرگی اور کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہے. تو گویا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حمد و ثنا اور اللہ کی دعا کا ایک خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور ان کی زبور میں یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سابقہ امتوں سے متعلق خبریں دی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ذکر فرمائیں اور گویا آپ اسے ہمارے لیے ذکر کر رہے ہیں تو وہ دعا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور یہ ایک جامع دعا ہے. تو داؤد علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ اللهم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، یعنی اے اللہ تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، یہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کسی بھی عمل کا محرک محبت ہوتا ہے، اور یا پھر کسی عمل کی طرف بڑھنے کا شوق محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی عمل سے بچنے کی وجہ نفرت اور کراہت ہوتی ہے. تو جب ایمان ہمارے دلوں میں محبوب ہو جاتا ہے، مزین ہو جاتا ہے، تو ہم ایمانی عمل اور کردار اپنانے والے ہو جاتے ہیں. اور جب کفر و شرک سے ہمارے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے تو ہم اس سے بچنے والے ہو جاتے ہیں.
تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ اگر ہمیں اس سے نواز دے، ہمارا جو عمل مطلوب ہے، جو مطلوب ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ سے باقی کے لیے التجا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اے اللہ جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام اللہ سے محبت کرنے والے، محدثین کرام اللہ سے محبت کرنے والے، اولیاء و صالحین اللہ سے محبت کرنے والے، اہل ایمان اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو ہمیں صرف اللہ کی محبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنہیں نسبت حاصل ہے ان کی محبت اللہ کے تابع ہو کر، اللہ کے ساتھ ساتھ نہیں۔ محبت ایک تو ہوتی ہے محبت اللہ کی خاطر، الحب للہ، اور ایک ہوتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، الحب فی اللہ۔ تو الحب فی اللہ بھی صحیح، الحب للہ بھی صحیح، لیکن الحب مع اللہ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اور کسی محبت کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اہل ایمان کے ہاں الحب فی اللہ ہوتا ہے، الحب للہ ہوتا ہے، اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق محبت ہوتی ہے، لیکن کوئی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتی ہے، معارضہ نہیں کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا قرین نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا اور ان کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان سارے اعمال کا اے اللہ تجھ سے سوال ہے جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے، اور اے اللہ تو اپنی محبت کو میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ بعض الفاظ میں اس طرح ہوتا ہے کہ پیاسے کے لیے ایک ٹھنڈا پانی جس قدر محبوب ہوتا ہے اس سے زیادہ محبوب بنا دے۔ تو یہ بہت عظیم شان دعا ہے، اسے بھی یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ان کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگلی دعا، اگلی حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بہت زیادہ دعائیں کی جس میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے، تو آپ نے جامع کلمات کی طرف اشارہ کیا کہ آدمی اسے کہہ لے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کر لیا کرو، اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جن بھلائیوں کو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو بھلائیاں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں ان تمام برائیوں سے آتا ہوں، اے اللہ میں ان تمام برائیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے اللہ مدد تو تجھ سے ہی مانگی جاتی ہے، اے اللہ تو ہی منزل تک پہنچانے والا ہے، اور اے اللہ تیری مدد کے بغیر، تیرے اذن کے بغیر، تیری مشیت کے بغیر نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ تو یہ دعا ہے اور یہ بھی بہترین اور جامع دعا ہے، اسے بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔